حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آندھی طوفان وغیرہ آتا تو حضور پاک کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو چہرے پر خوشی شروع ہوتی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگ جب ہوا آندھی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے حضور۔ پاک نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ہوا کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ہوا میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد: خداوندی ہوا کہ نہیں، برسانے والا نہیں ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ اور وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا اگلوں پچھلوں کا سردار ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور پاک کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ اب اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اور زلزلہ اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائیں اس سے متاثر ہونے کے توبہ، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی تحقیقات غلط کھوجوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے سبھی سے یہ درخواست ہے، اللہ کے بندو، اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ کو راضی جائے جب تک کہ وہ حضور پاک کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دے۔ یہ سودا زبانی گفتگو پر ختم نہیں ہوا۔ محرم سن 7 نمبر کو ایک سمجھوتا لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کریں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس سمجھوتے کی وجہ سے 3 ورش تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا، اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان گلا وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، اور ان کے رشتہ دار کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 ورش کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا، اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہو گئی۔ 3 ورش کا زمانہ ایسے سخت بوائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقت گزری ہوگی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ دین